नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पूरी दुनिया में इस वक्त आतंकवाद पर बहस हो रही है और मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जा रहा है। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान से एक मजबूत आवाज़ आतंकवाद के खिलाफ उठी और वो आवाज़ है मौलाना महमूद मदनी साहब की। और मदनी साहब खुद इस वक्त मेरे साथ हैं। मदनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मदनी साहब, आप जो काम आपने किया है आतंकवाद के खिलाफ, जिस तरीके से आपने आवाज़ें उठाई, वाकई काबिल तारीफ़ है और पूरे हिंदुस्तान इज्जत की नज़र से आपकी तरफ देख रहा है और बहुत उम्मीदें भी हैं। लेकिन एक सवाल हर एक के जहन में होता है जब तस्वीरें आती हैं आतंकवाद से जुड़ी हुई, जहां पर आतंकी के हाथों में एक झंडा होता है, उस पर अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा होता है, कलमा लिखा होता है और नारे तकबीर की आवाज़ों के साथ लोगों के गले काटे जा रहे होते हैं। तो ऐसे वक्त में कितना मुश्किल है नॉन मुस्लिम वर्ल्ड को ये समझा पाना कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है ये इस्लाम के लिए, नंबर 1 पर, मुसलमानों के लिए नंबर 2 पर। वजह यह है कि जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितने अट्रैक्टिव सिंबल्स हैं, बहैसियत एक मुसलमान होने के इस्लाम में जितनी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं वो इन्होंने चूज़ कर ली, पिक कर ली, ग्रेप कर लिया, ठीक, हाईजैक कर लिया इस्लाम के नाम को। अब वो इस्लामिक स्टेट बना ली, नाम रख दिया इस्लामिक स्टेट, जिसे लोग शैतानी स्टेट भी कहते हैं। अन इस्लामिक स्टेट है, नाम रख दिया इस्लामी स्टेट। कहने लगे कि हम जिहादी हैं, असल में फसादी हैं। अब ये सारी खूबसूरत चीज़ें जो एक मुसलमान के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव हो सकती हैं, सारी उन्होंने अपना ली हैं। तो हमारे जैसे विरोध करने वाले लोगों का विरोध बड़ा यानी मुश्किल काम है इससे लड़ना, लेकिन क्योंकि ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है, रिलीजियस ड्यूटी है, तो मैं ये कहा करता हूँ कि अल्लाह ने एक हुक्म दिया, आप उस हुक्म के खिलाफ करेंगे तो आप अल्लाह के बागी हो गए। तो मैं कहता हूँ ये अल्लाह के बागी हैं, इन्होंने बगावत इख्तियार की, ये कभी जिहादी नहीं हो सकते, ये तो फसादी हैं। लेकिन मदनी साहब, सिर्फ ये बात कह देने से कि उनका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, वो मुसलमान नहीं, वो जिहादी नहीं हो सकते, वो जिहाद नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बात कह देने से जिम्मेदारी शायद ख़त्म नहीं होती। ऑफ कोर्स जिम्मेदारी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये समझिए कि न कहने से इसका कहना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ये जो कहा जा रहा है इसको और बड़े पैमाने पर कहने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स ज़रूरत है, इस काम को बड़े पैमाने पर करने की भी ज़रूरत है, लगातार करने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक मिशन, इसको मिशन बना कर मिशन की तरह करने की ज़रूरत है। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार किडनैप हो जाएं तो मैं क्या करूँगा? मुझे ठीक से नींद आ जाएगी क्या? मैं एक मरतबा उसके ख़िलाफ़ कुछ कहकर FIR लॉन्च करा के सो जाऊँगा? मैंने देखा है कि माएँ जो हैं या भाई लोग जो हैं या बाप जो हैं या बेटे जो हैं, ऐसा वाक़या होता है तो पुलिस स्टेशन के बाहर पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, खुशामद कर रोज़ाना। ये रोज़ाना के करने का काम है, ये हमारे मिशन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, एक आवाज़ अक्सर हमारे बीच से उठती है, लोगों के दरमियान से उठती है कि आखिर मुसलमान लड़के ही क्यों, मुस्लिम आबादी से ही लेकर कर लड़के क्यों आतंक की इस खौफनाक राह नहीं, आतंक को इस्लाम के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। सिर्फ हम अपने कंट्री की बात करें तो कश्मीर में हो रहा है, आप कहेंगे मुसलमान हैं इस वजह से कर रहे हैं, लेकिन आसाम में उल्फा जो कर रही है वो क्या है? ठीक है, फिर उसके बाद माओइस्टों के पास चले जाइए, वो कौन से मुसलमान हैं? दीमापुर, मणिपुर यानी नागालैंड, मणिपुर, बहुत सारे ऐसे इस मुल्क में भी हैं जिनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, हम और वो उग्र लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट में हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और उनकी लड़ाई चल रही है। गलत या सही है अलग विषय है, ये अलग बहस है, इसको इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। जो आतंकवाद इस्लाम से कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन दिखता है आपको?
पॉलिटिक्स, राजनीति, वो करने वाले कौन हैं? मुल्क लोग जब तक ममालिक कंट्रीज़ इसकी सरपरस्ती नहीं करें तब तक इस तरह का कोई ग्रुप खड़ा नहीं हो सकता, और खड़ा हो जाए तो स्टैंड नहीं कर सकता। अभी हाल में ही पुतिन साहब रशिया के राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि करीब 40 मुल्क हैं जो फंडिंग कर रहे हैं आईसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें उन्होंने G20 के देशों का भी नाम उन्होंने बाकायदा कहा। और बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कह रही हैं कि सऊदी अरब जैसा मुल्क भी इसके पीछे है। तो क्या ये दोहरा जो पैमाना एक है कि आतंक फला जगह हो तो अच्छा है और फला जगह हो तो बुरा है? देखिए, आतंक बिल्कुल सही बात है कि जो दोहरा मेयार कोई कायम करेगा, कोई भी मुल्क हो, खुसूसन मैं बात करूंगा उन मुल्कों की जो तरक्की याफ्ता हैं, जो डेवलप्ड हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, मुल्क में, दुनिया में अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हैं कि दुनिया में अमन रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, और सबसे ज़्यादा हथियार प्रोड्यूस भी वही करते हैं और बेचते भी वही हैं। ठीक है। अब ये अन इस्लामिक स्टेट है आपके पास, और हथियार इसके पास सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है। दुनिया का कोई मुस्लिम मुल्क आज इस पोजीशन में नहीं है कि उस जैसी एक हथियार बना सके जिस तरह के हज़ारों हथियार उनके पास मौजूद हैं। कोई एक मुस्लिम मुल्क भी इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन खरीदने की पोजीशन में है। खरीदने की पोजीशन में है, पर जो इनको जो बेचा जा रहा है वो लोग नहीं बेच सकते, क्योंकि वो तो उन्होंने क्वांटिटी गिन करके ली है, गिनी हुई क्वांटिटी मौजूद है, और इंटरनेशनल एजेंसीज इस बात के लिए मौजूद हैं कि जिस मुल्क ने ख़रीदा है और ख़रीद कर बेचा है, आगे भेज दिया है चुपके से, तो उसको तो पकड़ा जा सकता है ना, आसानी से पकड़ा जा सकता है। कि एक चीज़ आप ये कह रहे हैं मदनी साहब कि इस्लाम के दुश्मन हैं आईसिस जैसे लोग, या आतंक इस्लाम को नुकसान ही पहुंचा रहा है, आलम इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो मुल्क जो ख़ुद को मुसलमान देश कहते हैं और जो उसके अगवाकार हैं, उनकी जिम्मेदारी तो और बड़ी हो जाती है। ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी, यकीनन, जैसे मैं कह रहा हूँ, बहैसियत मुसलमान होने के मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, ऐसे ही मुल्कों की जिम्मेदारी भी, जो मुसलमान मुल्क हैं उनकी भी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, ऑफ कोर्स। ऐसे क्या लेकिन वो लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते। पर एक मुश्किल और है, ये दुर्भाग्य की बात है, बदकिस्मती की बात है कि मुसलमान ममालिक को जो रोल प्ले करना चाहिए इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, इस्लामिक उम्मा के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। और वजह भी यही है कि जो ठेकेदार थानेदार बैठा हुआ है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों में फ़ैसले लेता है और फ़ैसले करवाता है। नतीजा ये हो रहा है कि पहले इराक़ को बर्बाद किया, वहाँ पहुँच गए और आर्म्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। फिर और मुल्कों का सिलसिला भी है, और उसमें हज़ारों लोग मरवा दिया, लाखों औरतें बेवा हो गए, बच्चे मारे गए। फिर लीबिया के साथ कर लिया, अब सीरिया में, शाम में जारी है। तो मेरा कहना यह है कि दुनिया को बर्बाद करने की तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ मदनी साहब, उस खित्ते में सऊदी अरब जैसा मुल्क जो एक मजबूत है पैसों के एतबार से भी, और इस्लामिक वर्ल्ड की कथित तौर पर एक अगवा मुल्क के तौर पर देखा जाता है, क्या आपको लगता है कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ख़ुद आगे बढ़कर इसके ख़िलाफ़ एक बड़ी मुहिम चलाएं? बात यह है कि सिर्फ सऊदी अरब नहीं, जितने मुस्लिम मुल्क हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर सबको एक साथ आना चाहिए, और इस्लाम के ख़िलाफ़ इस बड़ी साजिश को कम से कम इस्लाम को बदनाम होने से रोकने के लिए, और ये जो टेररिज्म के जो चीज़ें पल रही हैं उनका मुकाबला करने के लिए इन्हें सबको इकट्ठा होना चाहिए। चलिए अब हम ज़रा हिंदुस्तान में आते हैं। जुमे का रोज़ होता है, श्रीनगर कश्मीर जैसे इलाक़ों से ख़बरें आती हैं, बाद नमाज जुमा एक एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है हुकूमत हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, उस हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिसको आप कहते हैं कि वो मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर मुल्क है दुनिया में। बहुत अच्छी बात आपने ये कही थी।
جمعے کی نماز کے بعد اس طرح کا احتجاج بھارت میں ہوتے ہوئے بھارت کے خلاف، اور اس میں آئیسس کا جھنڈا اور پاکستان کے جھنڈے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، کشمیر کا معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. ہندوستان کے دیگر ایریاز کے مقابلے میں کشمیر ڈیفرنٹ ہے. اور پھر شاید وہیں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ میڈیا جو ہے اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، لیکن اب دیکھیے کہ جمعے کی نماز کے بعد اگر آپ یہ کام کریں گے تو خود بخود یہ چیز جڑ جاتی ہے. یقیناً طریقہ جو ہے ان کے احتجاج کا، اس سے ہم لوگ کبھی بھی ایگری نہیں کر سکتے، اور اس کو کبھی بھی یعنی اس کا جسٹیفیکیشن کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور اس سے ہم لوگ ایگری بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ کشمیر کی جو لڑائی کشمیر کے لوگ لڑ رہے ہیں، اگر انہیں لڑنا بھی ہے تو اس فارمیٹ کے اندر لڑنا چاہیے جو فارمیٹ اسلام اور مہذب سماج کے مطابق جو فارمیٹ ہے اس فارمیٹ کے اندر لڑنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے نہیں، میں یہ پوچھ رہا کہ ہوں مذہب سے نہیں جوڑنا یہ چاہیے. کیسے مسلمان ہیں جن کے ہاتھوں میں آئیسس کا جھنڈا ہے، جبکہ ان کو یہ پتا ہے کہ آئیسس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس نے ہزاروں بے گناہوں کا قتل کیا ہے. ہاں بالکل، یہ صحیح ہے کہ اس تنظیم کا جھنڈا لے کر، اس تنظیم کی علامتیں لے کر، اس تنظیم کا سپورٹ کر کے مسلمان کو تو سمجھنا چاہیے. پھر ایسے میں اگر سمجھنا چاہیے کہ کوئی اگر نوجوان اس کو لے کے نکلتا ہے، یہ اس کے ساتھ اپنا اٹیچمنٹ شو کرتا ہے، تو یہی سمجھانے کے لیے تو ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں پاکستان کا جھنڈا بھی ہوتا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے شاید وہ دونوں ساتھ ساتھ کے پیروکار ہیں. تو ہمیں اس کو تو کنڈم کرنا ہی چاہیے، آف کورس. جی ہاں بالکل. ایک چیز یہ کہ جس طریقے سے آپ نے کام کرنے کی شروعات کی ہے، ایک مضبوطی سے آپ نے 75 جگہوں میں ہندوستان میں جو ہے آپ نے ایک مارچ کیا اور آواز اٹھائی آتنکواد کے خلاف، اور یہ کہا کہ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک لمبے وقت سے ایک لوگوں کے بیچ یہ ہے کہ کچھ اختلافات جو ہیں جن کی آڑ کو لیتے ہوئے آتنکواد کو پنپایا جا رہا ہے، ان کو جنم دیا جاتا ہے، خاص طور سے شیعہ سنی اختلافات جو ہیں جس کی آڑ لے کر کے اس چیز کو اور بڑا کیا جاتا ہے. کیا آنے والے وقت میں کچھ آپ کی ایسی کوشش ہے کہ الگ الگ سیکٹس کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے اور جو آپ کی ابھی آواز ہے اس کو ایک بڑی اور بڑے پیمانے پر کیا جائے؟ مسلمانوں کے جتنے گروپ ہیں انڈیا کے لحاظ سے بھی اور گلوبلی بھی، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے جتنے گروپس ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے اور سب کی آواز ایک بنے. صرف انڈیا کی نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں پوری دنیا کے اعتبار سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا، اسی طرح انڈین سب کانٹیننٹ یعنی پاکستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں کے بھی سب مسلک اور مذہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. اور اس جانب کوئی کوشش شروع کی ہے یا ٹیررزم کے خلاف، ایکسٹریمزم کے خلاف، ایز ویل ایز ایکسٹریمزم کے خلاف بھی پوری طاقت سے آواز اٹھائی جائے. دیکھیے دہلی میں جو ابھی 75 جگہوں کا جس دن ہوا، تو دہلی میں بھی ایک ہوا، اسٹیٹ یونٹ نے کیا ہماری دلی کی، میں بھی گیا تھا اس میں. اور دہلی کی شیعہ جامع مسجد کے امام مولانا محسن تقوی صاحب، وہ بھی تشریف لائے تھے ہمارے اس میں، اور ان کا بیان بھی ہوا، ان کو بلایا گیا، باقاعدہ کوشش کر کے بلایا گیا کہ آپ بھی تشریف لائیں تھوڑی دیر کے لیے. ایک متحد آواز ہونی چاہیے اس کے لیے. یہ اسلام کا معاملہ ہے، اسلام رہے گا تو ہم سب رہیں گے. ہمارے آپس کے جو ڈیفرنسز ہیں ان ڈیفرنسز کے ساتھ ہم کو ایگزسٹ کریں، یہ ہے ہمارا کمال. اچھا، اور یہ میں صرف ان کی بات نہیں کرتا، میں سارے ملک کی، جیسے ہندوستان کی بات ہے تو ہم اپنے ہندو بھائیوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیے، ہم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں، اور ایک پوائنٹ بنائیں جس پوائنٹ پر ہم سب لوگ اکٹھے ہوں، جیسے ظلم کے خلاف، جہالت کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف. تو ابھی تک جتنی باتیں آپ نے اس سلسلے میں کہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے آپ کو دکھ رہا ہے؟ ہاں میں نے کہا نا، بلایا اور وہ آئے بھی. اسی طرح اہل حدیث کی تنظیم سے بھی ذمہ دار لوگ آئے. ٹھیک ہے کہ وہ جو اوپر کے 1 نمبر کے لوگ تھے وہ نہیں آئے اس میں، جماعت اسلامی کے اور اہل حدیث کے، اس لیے کہ ٹائم کم تھا، سفر میں گئے ہوئے تھے، دلی میں تھا ہی نہیں کوئی. دلی میں کوئی تھا ہی نہیں.
تو لیکن یہ کہ وہ پورا ایگریمنٹ انہوں نے کیا اور یہ کہا کہ ہمارا جو اویلیبل آدمی وہ بھیجیں گے. ان سب میں کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو شریک نہیں ہونا چاہتا آتنک واد کے خلاف آواز اٹھانے میں؟ نہیں, ابھی ایسا کوئی نہیں, ابھی ایسا کوئی نہیں ہے. بریلوی حضرات کو ہم کوشش نہیں کر سکے لانے کی, لیکن اگلا جو ہے ہم ان سے بھی کہیں گے کہ صاحب آپ ہی کو ہم صدر بنائیں گے اس مجلس کا, آپ آ جائیے, آپ ہی کی امامت میں ہم چلیں گے, آپ آئیے, شریک ہوئیے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت اچھی کوشش ہے. ایک ابھی آپ نے بات کہی, بہت اچھی بات, جس کو پورے ہندوستان نے بہت استقبال اس کا کیا, کہ ہندوستان بھارتی مسلمانوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے. ابھی حال کے وقت میں آپ نے انٹالرنس کو بہت سنا, اسہیشنتا کی بات بہت سنی, تو جن لوگوں نے ایوارڈز اپنے واپس کر دیے وہ کیا تھا؟ اگر اس کو دیکھیں تو آپ کی بات کچھ الگ رخ پہ جاتی ہے, اور آپ کی بات کو اگر صحیح مانیں تو وہ بات کچھ الگ. نہیں ہے, ایسا ہے انہوں نے جو آواز اٹھائی وہ بالکل صحیح اٹھائی. اچھا, یعنی اسہیشنتا کے مدعے پہ جو ایوارڈز لوٹائے گئے وہ صحیح تھے؟ انہوں نے جو آواز اٹھائی وہ بالکل صحیح ہے. طریقہ جو ہے وہ اپنا اپنا ہوتا ہے, میرا بولنے کا ہوا, میں نے دھرنے دینے کا طریقہ ہوا, انہوں نے اپنے ایوارڈ واپس کا طریقے کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. اچھا, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. مدعا جو ہے وہ یہ کہ ملک میں ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی. یہ کون لوگ ہیں؟ کسی کو میں اسپیسیفائی کر کے نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. جس طرح کا لہجہ بولا گیا, یہ شروعات ہوئی گھر واپسی کی تحریک سے. اس کے پہلے, گھر واپسی سے پہلے اس کا لو جہاد کا معاملہ اٹھایا گیا. اس کے بعد مظفر نگر میں فساد پھیلایا گیا. اس کے بعد پھر یہ اس کا ایشو اٹھایا گیا گھر واپسی کا. اور پھر یہ کہ اگر میری اور آپ کی بات میں, میری کسی بات سے آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہو, جو نیچر ہے, انسانی مزاج ہے, وہ انسانی مزاج ہے. مولانا عبد المجید دریابادی نے کہا اگر دو میاں بیوی کے بیچ میں کبھی جھگڑا نہ ہو تو سمجھ لو دونوں میں سے کوئی ایک پاگل ہے. اگر عقل مند لوگ ایک جگہ رہیں گے تو آپس میں ڈفرینسز ہوں گے. تو اگر میں آپ کی کسی بات سے ڈفرینس رکھتا ہوں تو آپ فوراً یہ کہہ دیں گے ان کو پاکستان چلا جانا چاہیے, ان کا دل پاکستان میں. ارے بھائی, ہمارے پاس تو جانے کا آپشن تھا, ہم نہیں گئے. ہم بائی چانس نہیں, بائی چوائس انڈین ہیں. اکیلے ایسے جنہوں نے انکار کیا؟ جی, دوسرے لوگ جو ہیں وہ بائی چانس انڈین ہیں. میں کسی کے انڈین ہونے کو کم نہیں کرتا, لیکن اگر مقابلہ کرو گے تو تم چھوٹے انڈین ہو, ہم بڑے انڈین ہیں. ہمارے پاس چوائس تھی, اور وہ بھی اسلام کے نام پہ چوائس تھی. ہم نے اس چوائس کو چھوڑا ہے اور انڈیا کو چوز کیا ہے. جب ہم نے چوز کر لیا, وہ اس سے خراب حالات تھے, اب تو اس سے بہت اچھے حالات ہیں. کیوں بار بار ایک ہندوستانی مسلمان کو اپنے ہندوستانی ہونے کی دلیل؟ ہاں, یہ سچویشن جو ہے اس کو بدلنا ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں سب خرابیوں کے باوجود, یہ ساری خرابیاں ہیں, جہاں میری بات پسند نہیں آئے گی فوراً کہہ دیں گے ہاں ان کو تو پاکستان چلا جانا چاہیے. ارے ہوتے کون ہو تم پاکستان بھیجنے والے, تم چلے جاؤ پاکستان. بھارت کو پاکستان بنانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ لوگ. ہمارے دیش کو جو خوبصورت ہے, جو پروقار ہے, اس کو پاکستان بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں تو وہاں ہوتی ہیں, تم یہاں تم امپورٹ کر رہے ہو خراب چیزیں. اچھی چیزیں امپورٹ کرو اگر کرنی ہے تمہیں, اور تم اپنی اچھی چیزوں کو بچا لے جاؤ گے تو تم ہی دنیا کو لیڈ کرو گے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو نہیں سمجھتے. چلیے, آپ کے پاس وقت بھی کم ہے, کہ آخر میں ایک ہم لوٹتے ہیں آتنکواد کے مدعے پر, کیونکہ وہ اس وقت بہت بڑا موضوع ہو چکا ہے. کیا آنے والے وقت میں آپ پلان کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا ارادہ ہے آگے, کس طریقے سے آپ اس کے خلاف اور آواز اپنی اٹھائیں گے؟ یہ ایک لمبی لڑائی ہے, اور ایک تو ہوتی ہے شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم کے لیے تو یہ ہے کہ آپ مار دیں گے, جا کے بمباری کر رہے ہیں, 2 قصوروار مریں گے, 200 بے قصور مریں گے. جب آپ اوپر سے اس طرح بمباری کریں گے تو بچے, عورتیں, بے قصور گھر کے علاقے کے شہری آبادیوں کے رہنے والے لوگ, ٹھیک ہے آپ جو چاہے کر لیں. آپ کے پاس ایک چیز اور میں یہاں جوڑنا چاہتا ہوں کہ لانگ ٹرم, بس اس کو چونکہ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم یہ ایک ساتھ ہے. شارٹ ٹرم آپ جو چاہے ایکشن لے لیں, ملٹری ایکشن لے لیں, لیکن یہ ہمیشہ شارٹ ٹرم رہے گا. کتنا بھی ملٹری ایکشن لے لیں یہ ہمیشہ شارٹ ٹرم رہے گا. لانگ ٹرم جو لڑائی ہے وہ 2 ہے. ایک انصاف, چاہے یہاں ہو چاہے انٹرنیشنل کسی لیول پہ کسی علاقے میں, اور دوسرا ہے آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجیکلی ان کو سائیڈ لائن کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہو سکتا,
اور مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتے. یہ قرآن کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں یہ کام. ٹھیک ہے، ابھی جمعے کے دن جمعہ گزرا ہے ابھی، تو کرناٹک سے خبر آئی تھی کہ وہاں مسجدوں میں جمعے کے وقت باقاعدہ امام کی طرف سے آئسس اور آتنکواد کے خلاف اسپیچ دی گئی اور بتایا گیا نوجوانوں کو کہ کیسے خود کو ان سے بچائیں، اور پیرنٹس سے بھی کہا گیا کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. آپ کا آرگنائزیشن جمعیت علماء ہند، کیا اس کی طرف سے بھی ایسی کوئی تحریک چلائی جا رہی ہے، کوئی پروگرام چلایا جا رہا ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی اس میں ہماری جو ابھی گائیڈ لائن بھیجی جا رہی ہیں، اس سے پہلے بھی بار بار کہا گیا ہے کہ اس ذریعے سے بھی، اور اس سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ آن لائن کوشش کری جائے. وہ زیادہ جو آ رہا ہے وہ آن لائن چیزوں کو لوگ لے کر کے آ رہے ہیں. تو ہماری طرف سے بھی اس کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں کہ ہم اس پہ گروپ بنائیں، بیٹھیں، کام کریں، چیزوں کو تیار کریں، آڈیو ویژول میں اور چھوٹی چھوٹی آڈیو ویژول میں اس طرح کی چیزیں تیار کری جائیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں آپ لوگوں کا سہیوگ ملے تو ہم لوگ بہت کچھ آگے کر سکتے ہیں اس میں. شکریہ مدنی صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. تو مولانا محمود مدنی صاحب کا دعویٰ ہے کہ آئسس جیسا سنگٹھن، اس کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی ناتا نہیں ہے، اور یہ صرف مسلمانوں اور اسلام کا ہی نہیں بلکہ انسانیت کا بھی دشمن ہے. ایسے میں پوری انسانیت کو ایک ساتھ اٹھ کر اس بڑے دشمن کا، اس خطرے کا مقابلہ کرنا چاہیے.